یہ جو بھی معاملہ چل رہا ہے جس میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ پنجاب میں حکومت تبدیل کی جائے، پہلے گورنر اس سازش کا حصہ بنے اور گورنر نے ایک غیر آئینی اقدام اٹھایا۔ ابھی گورنر کو پنجاب اسمبلی میں حاضر ہو کے پیش ہو کے اپنے اقدام کی وضاحت دینی چاہیے۔ انہوں نے اس کے اوپر پریویلیج موشن دیا ہے۔ اسی طریقے سے جو چیف سیکرٹری ہے ان کو اپنی پوزیشن جو ہے اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پنجاب میں جو ہارس ٹریڈنگ کا کھیل کھیلا گیا، ہم اب اسپیکر پنجاب اسمبلی کو یہ کہنے جا رہے ہیں کہ آصف زرداری، ناصر علی شاہ اور شرجیل میمن کے دورہ پنجاب کی جو تفصیلات ہیں وہ الیکشن کمیشن سے شیئر کی جائیں۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ جب بھی منڈی لگتی ہے زرداری صاحب بوریاں بھر کے سندھ سے پنجاب میں آ بیٹھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے اوپر جو انہوں نے پرائیویٹ جہاز بک کیے اور اس کے اندر پوری لیڈرشپ پارٹی کرتی ہوئی گڑی خدا بخش، اسی طرح کا ایٹیچیوڈ ان کا پاکستان کے لوگوں کے بارے میں ہے۔ پاکستان کے موریلٹی تباہ کرنے میں جو زرداری اینڈ کمپنی کا کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ لہذا جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے کہ پنجاب میں ایم پی ایز کو خریدا جائے اور خرید کے پہلے مرحلے میں انہیں کہا جائے کہ آپ اسمبلی سے ایبسنٹ ہو جائیں۔ کسی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ دبئی بھیج دیتے ہیں، کسی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو عمرے کے لیے بھیج دیتے ہیں، کسی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو لنڈن امریکہ بھیج دیتے ہیں، اور ساتھ آپ کا سارا جو معاملات ہیں وہ بھی ہم ٹیک کیئر کریں گے۔ بہت ہی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ بغیرت ہی ہوگا جو اس قسم کی آفر جو ہے اس کو قبول کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ پنجاب اسمبلی کے تمام اراکین اپنی لیڈرشپ کے ساتھ مخلص ہیں، مخلص رہیں گے، اور 20 لوگ جنہوں نے پہلے چھوڑا تھا ان کا حشر بھی آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کے لوگوں نے ان کی سیاست ہی ختم ہو گئی، جو لوگ موقع کے اوپر تحریک انصاف کو چھوڑ کے گئے۔ انشاءاللہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ کا کھیل ہے اس کو بھی ناکام ہم بنائیں گے۔ نو کانفیڈنس موو کے لیے ہم نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہے وہ جنوری کے پہلے ہفتے میں ہم نے طلب کیا ہے، ڈیٹ اس کی فائنلائز جو ہے وہ ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہم جو ہی کانفیڈنس موو لیں گے ہم نے پاکستان کی یہ جو پنجاب اسمبلی اس کی تحلیل کی طرف ہم جائیں گے۔ یہ ہمارا فیصلہ جو ہے وہ اس کے اوپر بالکل متفقہ ہے۔ یہاں پہ میں صرف آخر میں جو ایم این ایز آج اسمبلی میں پیش ہوئے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے 127 ایم این ایز نے اسمبلی میں استعفیٰ دیا، ان میں سے 123 ایم این ایز نے اسمبلی میں کھڑا ہو کے استعفیٰ دیا۔ یہ استعفے اجتماعی تھے، ہم اجتماعی استعفے دینا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہم نے کوئی اسپیکر صاحب کے لیے انٹرٹینمنٹ کا بندوبست نہیں کیا ہوا کہ جو اسپیکر صاحب جو ہے کسی کام لگ جائیں۔ میرا بڑا احترام ہے راجہ پرویز اشرف صاحب کے لیے، آج انہوں نے گلہ بھی کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اسپیکر کے عہدے کے تقاضے، آپ نے وہ 11 لوگ جن کے استعفے آپ نے منظور کیے، کیا آپ نے ان کو بلایا تھا؟ آپ نے ان کو نہیں بلایا تھا۔ کیا آپ نے ان کے ان استعفوں کی تصدیق کے لیے ان سے رابطہ کیا تھا؟ آپ نے نہیں کیا تھا۔ آپ نے ان 11 لوگوں کے استعفے اس لیے قبول کیے جو بعد میں سامنے بھی آ گیا کہ وہ آپ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ان سیٹوں سے جیتے ہیں جہاں تحریک انصاف کمزور ہے، اور آپ کا خیال تھا آپ جیت جائیں گے، آپ بری طرح ہار گئے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے یہ سارے استعفے اجتماعی سب نے کھڑا ہو کے، جاوید ہاشمی کیس واضح ہے، اسمبلی میں کھڑا ہو کے کہہ دیا آپ نے آپ کے استعفے مان لیے جائے۔ آج جو آپ نے اخباروں میں جو ہے اپنے من پسند میڈیا کے ذریعے کہا کہ 4 لوگ جو ہیں جی وہ مجھے یہ کہہ گئے ہیں، 4 یہ 6، آپ ان کے نام دیں۔ 3 نام جو آپ نے آج یہ جو میڈیا میں لیک کرائے گئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو چینل کو سو بھی کرنے جا رہے ہیں، جس میں آپ نے طالب نقی کا نام لیا، آپ نے غلام بی بی بھروانہ کا نام لیا، اور آپ نے لالی صاحب کا نام لیا۔ تینوں ویڈیوز بنا کے انہوں نے جو ہے وہ دی کہ ہمارے استعفے فوراً قبول کریں۔ کوئی اس وقت تحریک انصاف کا جو ایم این اے ہے وہ تیار نہیں ہے اس اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے، اور جو 20 لوٹے اس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حیثیت اوقات یہ رہ گئی ہے کہ وہ اپنی کانسٹیچوئنسی میں نکل نہیں سکتے۔ لہٰذا لوٹوں کی
پاکستان میں لوٹا کریسی کی سیاست ختم ہو چکی ہے، اور یہ جو ٹکٹ کے اوپر الیکشن جیت کے پارلیمنٹ میں آئے اور اپنی حیثیت بدلیں گے، ان کی حیثیت وہی ہوگی جو ان باقیوں کی ہوئی. لہٰذا ہمارے استعفے آپ کے پاس آئے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو قبول نہیں کر رہے، لہٰذا اب ہم سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں دوبارہ. سپریم کورٹ میں ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جناب یہ اسپیکر صاحب بہانے ہیلے بہانوں سے یہ استعفے منظور نہیں کر رہے. اب دوبارہ یہ ثابت ہو گیا ہے. سپریم کورٹ ہمیں بتائے کہ اب اس مسئلے کا کیا حل ہے. استعفے اجتماعی ہی ہوں گے کیونکہ یہ اجتماعی فیصلہ ہے، انڈیویجول فیصلہ نہیں ہے. بہت شکریہ. اچھا اقبال صاحب، آپ دوبارہ سٹل پر جا رہے ہیں، عمران خان 3 ماہ بعد دوبارہ جوائن کریں گے، کیا یہ لانگ مارچ کی کوئی شکل ہوگی دوبارہ پھر کہ شہر شہر جلسی ہوگی؟ نہیں، یہ شہر شہر اس میں یہ تحریک جو ہے وہ شروع ہوگی. شہر شہر یہ تحریک چلے گی اور عمران خان انشاءاللہ 3 ہفتوں بعد پھر اگلی حکمت عملی ہم دیں گے 3 ہفتوں بعد. اور دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، یہ جو ایک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کی شکل میں ایک فورن پوزیشن ہمارے اوپر غیر ملکی قبضے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ ہم نہیں ہونے دیں. تو سر یہ فرمائے گا کہ کیا پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہے وہ بھی آپ کرنے جا رہے ہیں پنجاب کی، کیا اعتماد کا ووٹ جو فیصلہ ہے 11 کا اس سے پہلے لینے کا ارادہ کیا ہے یا بعد میں لیں گے؟ کوشش یہی ہے کہ وہ اس سے پہلے ہو جائے تاکہ 11 تاریخ کو جب ہم جائیں وہاں پہ تو اعتماد کا ووٹ ہم لے سکیں. ڈیلے اس لیے ہو رہا ہے کہ اسپیکر صاحب نے اجلاس بلا لیا ہے 11 کو. ہم چاہتے ہیں پارلیمانی پارٹی میں اور جو اجلاس بلایا ہوا اس میں زیادہ فاصلہ نہ ہو. اچھا، اعتماد کا ووٹ آپ نے لینا ہے تو اراکین کو جو موجودگی ہے اس کو یقینی بنانے کے حوالے سے کوئی حکمت عملی آپ نے طے کی ہے؟ اس طرح اراکین سارے اراکین خود آئیں گے، ان کی اپنی ذمہ داری ہے. اراکین جو مہمان بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ یہاں پہ بیٹھے تھے، زرداری صاحب جہاں پہ جہاز بھر کے لے کے جاتے رہے، انہیں میں آیا کہ 5 سے 8 اراکین آپ کے ساتھ رابطے میں نہیں آپ کی پارٹی کے، کیا ہے سچویشن ہے پنجاب میں؟ 5 سے 8 اراکین کیا، ہر 177 ممبران ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور 10 لوگ جو ہیں وہ PMLQ کے، ان کا جو اجلاس ہوا ہے انہوں نے پرویز الہی صاحب کو بولا. بھائی یہ بتائیے گا کہ کل خان صاحب نے کہا کہ انہیں الیکشن ہوتے اب نظر نہیں آ رہے، نہیں کیا یہ تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں یہ اسی کے تناظر میں کہ الیکشن؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو جیو گروپ نے ہمیشہ کی طرح اس کو مس رپورٹ کیا. خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ انہیں الیکشن نظر نہیں آ رہے. یہ جو ہماری اکنامک ٹیم ہے، جو حماد اظہر صاحب ساتھ بھی کھڑے بھی ہیں، ان تمام لوگوں کا خیال ہے کہ اگلا میلٹ ڈاؤن ہمارا ہونے والا ہے 15 سے 20 دنوں میں. اب عمران خان نے یہ کہا کہ یہ حکومت الیکشن نہیں کروانا چاہتی، کیونکہ آپ نے اسلام آباد کے الیکشن دیکھے یہ کس طرح بھاگے. حیدرآباد اور کراچی کے الیکشن 4 دفعہ جو ہیں یہ جو ڈیلے کر چکے ہیں، اب بھی ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا یہ حکومت الیکشن نہیں کرانا چاہتی، لیکن الیکشن مارچ اپریل میں ہی ہوں گے. تھے وہ آج بحال کرتے رہے ہیں، نیب کی جانب سے جو حکم دیا گیا ہے لوگ انتظامیہ کو، اس پہ آپ کیا کہیں؟ میں اسحاق ڈار صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. جس قدر میں سمجھتا ہوں ایک قانونی جنگ انہوں نے جیتی ہے، اس کے اوپر ہر پاکستانی شرمندہ ہے. جس قانونی جنگ کے نتیجے میں ان کے اثاثے بحال ہوئے ہیں. اسحاق ڈار کی کامیابی پاکستان کی ناکامی ہے، شریف فیملی کی کامیابی پاکستان کی قوم کی ناکامی ہے، زرداری کی کامیابی پاکستان کی قوم کی ناکامی ہے. وہ آئے تھے پاکستان کی معیشت ٹھیک کرنے کے نام کے اوپر. وہ شروع دن سے اپنی گھر کی معیشت ہی ان کی ٹھیک نہیں ہو رہی. کبھی ہم سنتے ہیں کہ فلانے کے اتنے ارب روپے معاف ہو گئے، اتنے ارب معاف ہو گئے. اسی لیے پاکستان کی عدالتوں کا کوئی بھرم نہیں رہ گیا. جو پاکستان کا نظام انصاف ہے اس کا کوئی بھرم نہیں رہ گیا، اور لوگ اصل میں شرمندہ ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. بس کر لیں ان کی